کہ آپ ان هذا الحدیث قد يحتمل ما ذکرنا، حدیث کے اندر ایک احتمال موجود ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں، اور وقد يحتمل ان يكون صفة الجمع من كلام الزہری، آخر میں جو جمع کرنے کی کیفیت بیان کی ہے وہ زہری کے اپنے الفاظ ہیں، اور زہری صاحب کا یہ معمول ہے کہ وہ اکثر حدیث کے ساتھ اضافی الفاظ تشریح کے لیے وہ جوڑ دیتا ہے، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہی کے الفاظ ہیں۔ تو یہ اضافہ حضرت انس کی طرف سے نہیں ہے، حضرت انس کا پیش کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ زہری صاحب کی تشریح ہے، جو انہوں نے فرمایا کہ جمع بین الظہر والعصر، اور اس کی وضاحت یہ کی جو اخر کیا لفظ تھا جی، جمع بین المغرب والعشاء یؤخر الظہر الی وقت العصر، یہ والا اضافہ، یؤخر الظہر الی وقت العصر فیجمع بینہما ویؤخر المغرب حتی یجمع بینہما بینہا وبین العشاء، مغرب کو مؤخر کرتے تھے کہ اس کو اور عشاء کو آپس میں جمع کر لیتے تھے، حتی یغیب حین یغیب الشفق، جس وقت شفق غائب ہو جاتا تھا، حین یغیب الشفق، شفق کے غائب ہونے کے وقت۔ تو یہ اضافہ امامی زہری کا اپنا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے استدلال جو درست نہیں ہے، اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ جو ظہر کی نماز کے اندر تاخیر ہوئی ہے تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس کو عصر کے وقت کے قریب لے گئے ہوں، اور عصر کی نماز کے اندر تعجیل ہوئی ہے کہ اس کے اپنے وقت کے اول میں اسے پڑھا گیا۔ تو فرماتے ہیں وقد يحتمل ان يكون قوله الى اول وقت العصر، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول مان لیا جائے اور اس میں یہ جملہ مان لیا جائے الى اول وقت العصر، ان کا اپنا ہے، اس کا مطلب ہوگا الى قرب اول وقت العصر، وقت عصر کے آغاز کے قریب تک۔ فإن كان معناه بعد ما صرفنا إليه مما لا يجب معه، اگر معنی وہ بنے گا، معنی تین بنتے ہیں لیکن جس کی طرف ہم نے پھیرا ہے ان میں سے بعض وہ معنی بنیں گے جن کو ہم نے یہاں پیش کیا ہے اور جس کی طرف ہم نے پھیرا ہے۔ لا يجب ان يكون معه صلاح في وقت العصر، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی ہے۔ جب یہ صورتحال ہے فلا حجت فی هذا الحدیث بالذی یقول، اس آدمی کے لیے اس حدیث میں حجت موجود نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ انه صلاح فی وقت العصر، کہ آپ علیہ السلام نے عصر کے وقت کے اندر ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ وإن كان أصل الحديث على أنه صلاها في وقت العصر فكان ذلك هو جمعه بينهما، فإنه قد خالفه في ذلك عبد الله بن عمر، اور اگر حدیث کو اصل پر رکھے کہ واقعی عصر کے وقت میں ظہر ہی کی نماز پڑھی گئی ہے، اگر اس پر ہم مصر ہو جائیں اور اسی کو ہم بنیاد بنا دیں تو پھر اس کی مخالفت میں حدیث موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، ہم نے پیچھے روایتیں پڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا، اور اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ان کے خلاف ہے، لہٰذا ان روایات کو پھر ترجیح ہوگی۔ پھر ہم حضرت عائشہ کی روایت سن لیتے ہیں، کون سی روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ ظہر کی نماز عصر کے وقت کے اندر نہیں پڑھی گئی، اور حضرت انس کی اس روایت کے پھر خلاف ہے۔ اگر حضرت انس کی روایت کو اسی طرح ظاہر پر محمول کر کے اسی کو اصل بنایا جائے تو اس صورت میں یہ بات سامنے آئے گی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ان کے مقابلے پر ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس کے مقابلے پر ہے، ترجیح اس کو دی جائے۔ وہ روایت یہ ہے، حدثنا فہد قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى ابن عمران عن مغيرة بن زياد الموصلي عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر، رسول اللہ علیہ السلام سفر میں ظہر کو مؤخر فرمایا کرتے تھے، ويقدم العصر، عصر کو مقدم فرمایا کرتے تھے، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء، مغرب کو مؤخر کرتے تھے اور عشاء کو مقدم کرتے تھے۔
اس سے وہ بات سمجھ آتی ہے جو ہم کہتے ہیں تقدیم و تاخیر کرتے تھے، ایک وقت کو دوسرے کے اندر پہنچانے کی بات یہاں نہیں ہو رہی، صرف تقدیم و تاخیر کی بات ہو رہی۔ اور تقدیم و تاخیر کا واضح مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت تک لے جاتے تھے، عصر کی نماز کو اس کے اول وقت تک لے آتے تھے، مغرب کی نماز اس کے آخری وقت کے آخر تک لے جاتے تھے، اور عشاء کی نماز اس کے وقت کے اول تک لے آتے تھے۔ ثم هذا عبداللہ ابن مسعود ایضا، یہاں شارحین کتاب فرماتے ہیں کہ قال ابو جعفر کا لفظ ہونا چاہیے ثم هذا عبداللہ ابن مسعود، قال ابو جعفر ثم هذا عبداللہ ابن مسعود، یا ثم قال ابو جعفر هذا عبداللہ ابن مسعود۔ پھر عبداللہ ابن جعفر اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو روایت ان کی آپ نے شروع میں پڑھی ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود ان سے وہ روایت سامنے آتی ہے جو جمع بین الصلاتین کا نظریہ دیتی ہے۔ سفر کے دوران جمع بین الصلاتین کا نظریہ دینے والی روایت ہم نے پڑھی ہے پہلے شروع میں، وہی عبداللہ ابن مسعود ہے کہ یہاں ان کی روایت اور طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، اور اس وہ روایت بتاتی ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، ایک کے وقت میں۔ هذا عبداللہ ابن مسعود، پھر یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، ایضاً اسی طرح قد روینا عنہ، جن سے ہم نے روایت پیش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے کہ انہ کان یجمع بین الصلاتین، کہ حضور علیہ السلام دو نمازوں کو جمع فرمایا کرتے تھے سفر میں۔ ثم قد روی عنہ ما حدثنا، پھر وہی عبداللہ ابن مسعود ہے، ان سے مروی ہے وہ روایت جس سے ہم بیان کیا ہمیں حسین ابن نصر فریابی نے، قال حدثنا قبیصہ ابن عقبہ، اور والفریابی قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة قط، میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ علیہ السلام کو کہ نماز پڑھی ہو انہوں نے، قط کبھی بھی، کوئی بھی کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھی ہو کس ترتیب کے ساتھ کہ فی غیر وقتها، کہ اپنے وقت کو چھوڑ کر، اس نماز کے اپنے وقت کو چھوڑ کر دوسرے کے وقت میں نماز پڑھی ہو، الا انہ جمع بین الصلاتین بجمع، انہوں نے دو نمازیں جمع کی ہے مزدلفہ میں، جمعہ مزدلفہ، اور اس کے ساتھ عرفات کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ عرفات میں، لیکن اصل جمع ازدلاف اور جمعہ یہ جمع ہونے کی جگہ ہے، مزدلفہ کو بھی کہا جاتا ہے، عرفات کو بھی کہا جاتا ہے۔ وصلی الفجر یومئذ لغیر میقاتها، اور اس دن فجر کی نماز انہوں نے اپنے وقت سے ہٹائی تھی، معمول کے وقت سے، یعنی تاریکی میں پڑھی تھی۔ فثبت بما ذکرنا، اس سے یہ پتہ چلا ان ما عاینہ، جو انہوں نے معائنہ کیا ہے، من جمع رسول اللہ، ما مبین ہے، من اس کا بیان ہے، جو انہوں نے دیکھا، کیا دیکھا، من جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین، حضور علیہ السلام کا جمع بین الصلاتین دیکھا انہوں نے، من ما کا بیان ہے، جو دیکھا وہ ہے حضور علیہ السلام کا دو نمازوں کو جمع کرنا، من جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین، اور وہ جو انہوں نے دیکھا ہے وہ بخلاف ما تأولہ المخالف، من جمع بین الصلاتین، جو انہوں نے معائنہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو نمازوں کو جمع کرنا، تو وہ مخالف ہے، بما خلاف، وہ یعنی وہ معائنہ خلاف ہے اس کے، ما تأولہ المخالف، جس کی تعویل مخالف کر رہا ہے، لنا، جو ہمارا مخالف ہے، المخالف لنا، ہمارا مخالف یہ کہہ رہا تھا کہ جمع بین الصلاتین حضور علیہ السلام نے کیا ہے، اور ابن مسعود کی روایت میں موجود ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ والی روایت بتا رہی ہے کہ اس روایت کی وہ تعویل کہ جمع بین الصلاتین ایک وقت میں ہے، وہ تعویل اس حدیث کے مقابلے پر ہے۔ ایک معائنہ دیکھنا ہے حضرت ابن مسعود کا کہ دو نمازیں ایک وقت میں نہیں پڑھی، یعنی ایک نماز کو دوسرے وقت میں کبھی داخل نہیں کیا، اور وہ والی روایت جو پڑھی ہے وہ دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں پڑھنا بتا رہی ہے، تو ہمارے مخالف نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے کہ ایک نماز کے وقت میں دو نمازیں پڑھی ہیں، یہ ترجمہ، اور یہ جو موجودہ حدیث ہے کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں داخل کبھی نہیں کیا، یہ دونوں مفہوم آپس میں ٹکراتے ہیں، لہذا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی معائنے کے مطابق اس روایت کی تعویل اور تشریح اور توجیہ ہوگی، اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ظہر کی نماز کو وقت کے آخر تک، اور عصر کی نماز کو وقت کے اول تک لے آئے، مغرب کی نماز کو وقت کے آخر تک، اور عشاء کی نماز کو وقت کے اول تک لے آئے،
تاکہ یہ روایت اور وہ روایت آپس میں نہ ٹکرائیں، ابن مسعود کی بیان کردہ روایت اس کے معائنے کے خلاف نہ ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ التصحیح مَعَانِ الآثار۔ اب تک ہم نے جو تفصیلات بیان کی ہیں، احادیث کی تصحیح کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ احادیث آپس میں نہ ٹکرائیں اور تضاد ختم ہو جائے۔ من تصحیح معانی الآثار المروی جو مروی ہے فی جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے جمع کرنے کے باب میں بین الصلاتین دو نمازوں کے درمیان جو انہوں نے جمع فرمایا ہے۔ وقد ذکر فیہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین، ذکر فیہا بھی ہے، ذکر فیہا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں صحابی نے ذکر کیا، یعنی ذکر کرنے والے نے، لیکن ذکر مذکور ہے، یہ توجیہ زیادہ واضح لگتی ہے۔ وہاں یہ مذکور ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں ایک الزامی سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے سفر کے دوران دو نمازوں کو جمع کرنے پر اتنا زور لگایا ہے، اور ہمارے سامنے حدیثیں پیش کی ہیں۔ جن حدیث کو شروع میں ہم نے پیش کیا ہے اس میں ایسی حدیثیں ان حدیث میں موجود ہیں کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ علیہ السلام نے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں، نہ کوئی بارش تھی، نہ کوئی خطرہ تھا، نہ کوئی سفر تھا۔ سفر اس لیے نہیں تھا کہ مدینہ میں منورہ میں تھے اور بارش بھی نہیں تھی، کوئی علت بھی نہیں ہے، اس کی تو نفی حدیث میں صراحتاً ہوئی، اور دو نمازیں جمع کی ہے۔ تو آپ صرف سفر پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ ان حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر سفر حضر کا فاصلہ ختم کر دے، فرق مٹا دے، اور صاف صاف کہہ دیں کہ ظہر کی نماز کو عصر کے اندر اور مغرب کی نماز کو عشاء کے اندر، یعنی عشاء کے وقت کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، حالانکہ آپ حضر کے اندر دو نمازوں کو اس طرح جمع کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہاں جو توجیہ آپ کر رہے ہیں وہی توجیہ یہاں بھی جاری کریں تاکہ دوسری حدیثوں سے ٹکراؤ نہ ہو۔ وہاں اب یہ توجیہ کرنے پر خود مجبور ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھا تھا، وہاں کوئی سفر بھی نہیں تھا، مرض بھی نہیں تھا، عذر بھی نہیں تھا، پریشانی بھی نہیں تھی، خوف بھی نہیں تھا، تو اس جمع کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ ظہر کو وقت کے آخر تک لے گئے، عصر کو وقت کے اول تک لے آئے، یہ جمع بین الصلاتین سوری ہے۔ آپ بھی یہ توجیہ کرتے ہیں، اور جب اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ دوران حضر جمع بین الصلاتین کی دوسری روایات، ان روایتوں کی دوسری روایتوں سے تائید نہیں ہوتی، جمع بین الصلاتین بلا عذر بلا سفر جائز نہیں، دوسری روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ تو دوسری روایات کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور ان کو اپنا حامی بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے، تضاد کو ختم کرنے کے لیے آپ صاف صاف کہہ رہے ہو کہ یہاں جمع بین الصلاتین سے سوری مراد ہے، تو اسی طرح سفر کے دوران جو جمع بین الصلاتین ہے وہ روایتیں بھی تو دوسری روایتوں سے ٹکراتی ہیں، تو ان کو ٹکراؤ سے نکالنے کے لیے ان کی توجیہ بھی ایسی کی جائے جو ٹکراؤ کو ختم کرے، اور یا پھر اس کا بھی قائل ہو جائے کہ بغیر سفر کے اور بغیر مرض کے بھی جمع بین الصلاتین جائز ہے۔ تو اس لیے فرمایا وقد ذکر فیہا، ان روایت میں مذکور ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین فی الحضر، نبی علیہ السلام نے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا حضر میں، فی غیر خوف، کوئی خوف بھی نہیں تھا، اور کما جمع بینہما فی السفر، جس طرح سفر میں جمع کیا ہے ویسے ہی حضر میں بھی جمع کیا ہے، کوئی خوف بھی وہاں نہیں تھا۔ تو سفر پر تمہیں اصرار ہے، حضر کو بالکل نظر انداز کیوں کیا؟ فیجوز لأحد فی الحضر لا فی حال خوف ولا علت، تو کیا پھر جائز ہونا چاہیے نا کسی کے لیے حضر کے اندر کہ نہ حالت خوف ہو نہ حالت بیماری ہو کہ ظہر کو مؤخر کیے جائے الی قرب تغیر الشمس، سورج کے تغیر کے قریب تک، کہ عصر کے اندر تک لے جائے؟ کیا اس کی گنجائش ہوگی؟ یقیناً آپ کے ہاں نہیں ہوگی کہ اس وقت تک لے جائے اور ثم یصلی، وہاں نماز پڑھے۔ تو جب حضر کے اندر اجازت نہیں ہے، حالانکہ حضر کے اندر بھی جمع بین الصلاتین کا باقاعدہ ثبوت موجود ہے۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تفرید کے بارے میں، فی التفریط فی الصلاۃ، نماز میں کوتاہی کے بیان میں، ما حدثنا، حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ نماز میں کوتاہی کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کا تعارف فرمایا ہے۔ فرمایا ابو بکر نے قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سلیمان بن المغیرۃ عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة رضی اللہ عنہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس في النوم تفريط، نیند کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے۔
ایک آدمی سونے سے پہلے انتظام کر لے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور پھر انتظام کے باوجود وہ بیدار نہ ہو سکا تو یہ نماز کو قضا کرنے والا نہیں سمجھا جاتا۔ جس وقت بیدار ہوا اور وہ وقت مکروہ نہ ہوا تو اسی وقت نماز پڑھے گا، اس سے اگر پھر تاخیر کرے گا پھر قضا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ انما التفریط فی الیقظہ، بے شک کوتاہی بیداری میں ہے، اور اس کی شکل یہ ہے بأن یؤخر صلاۃ الی وقت اخری، الی وقت اخری، الی وقت صلاۃ اخری، اصل میں ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک لے جائے۔ تو فاخبر، امام طحاوی کے تفسیر، اخبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں بتا دیا ان تأخیر الصلاۃ الی وقت التی، نماز کو مؤخر کرنا اس نماز کے وقت کی طرف، اس نماز کے وقت تک مؤخر کرنا، بعدها جو اس کے بعد ہے، نماز کو بعد والے وقت تک مؤخر کرنا تفریط، یہ تو کوتاہی ہے۔ وقت کانا قوله ذلك وهو مسافر، اور یہ بات جو حضور نے فرمائی تھی یہ فرمائی بھی سفر کے دوران ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں، یہ بات اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت میں لے جانا یہ کوتاہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ حالت حضر میں فرمایا ہوگا، اور وہاں تو ہم بھی فتویٰ دیتے ہیں، اور ہم جو جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں وہ دوران سفر ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ارشاد حضور علیہ السلام نے سفر کے دوران فرمایا تھا، تبوک سے واپسی پہ فرمایا تھا، یا تبوک کے سفر میں فرمایا تھا، یا خیبر کے سفر میں، دوران سفر کا یہ واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی وہ مسافر، فدل ذلك انه اراد به المسافر والمقیم، دوران سفر جب آپ نے فرمایا کہ نیند کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے، اصل کوتاہی یہ ہے کہ ظہر کو آدمی مؤخر کرے اور عصر تک لے جائے، ایک نماز کے وقت کو دوسرے نماز کے اندر وقت کے اندر داخل کر دے، یہ مسافر و مقیم دونوں کے لیے فرمایا ہے، یہ دونوں کی کوتاہی بیان کی ہے۔ فلما كان مؤخر الصلاة الى وقت التي بعدها، پس جب وہ آدمی جس نے نماز کو مؤخر کیا اور اس نماز کے وقت تک لے گیا جو اس پہلی نماز کے بعد والی نماز کا وقت ہے، اور وہ کون ثابت ہوا؟ مفرط تفرید کرنے والا، کوتاہی کرنے والا، تو ایک نماز کو مؤخر کر کے دوسرے وقت میں لے جانے والا کوتاہ سمجھا گیا اور ثابت ہو گیا، تو فاستحال، پھر یہ محال ہے کہ نماز کو ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت میں لے جانے والا اگر تفریط والا ہے تو پھر حضور علیہ السلام خود کیسے جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرا آدمی مفرط ہو، تو حضور علیہ السلام خود مفرط والا کام کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ فاستحال ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین، پھر یہ بات محال ہو گئی کہ دو نمازوں کو حضور نے ایک ساتھ پڑھا ہو، بما، اس ترتیب کے ساتھ کہ کان بھی مفرطن، جس کی وجہ سے وہ خود تفریط والے قرار دیے جائیں، ایک نماز کو دوسرے وقت میں لے گئے ہوں۔ ولکنہ جمع بینہما، ہاں حضور نے جمع تو کیا ہے جیسے حدیث میں ہے، لیکن بخلاف ذالک، اس ترتیب کے خلاف ہے جو آپ بتا رہے ہو اور جو مفرط بنانے والی ترتیب ہے۔ مفرط بنانے والی ترتیب حضور نے اختیار نہیں کی، جمع کیا ہے، وہ یہ کہ جمع بین الصلاتین سوری مراد ہے، وہ شکل اختیار کی ہے۔ تو بخلاف ذالک کی پھر یہ تشریح ہے کہ مفرط بننے کے خلاف والی صورت حضور علیہ السلام نے اختیار کی ہے، اور اس کی شکل یہ کہ فصلی کل صلاۃ منہما فی وقتہا، دو نمازیں ہیں ظہر اور عصر، اور اسی طرح دو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء، دونوں میں سے جو پہلی نماز ہے اپنے وقت میں پڑھی ہے اور دوسری نماز بھی اپنے وقت میں پڑھی ہے۔ وہذا ابن عباس قد روی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه جمع بین الصلاتین، ثم قد قال ما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سفیان بن عیینة عن لیث عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عنہ قال لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الاخرى۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہے کہ نماز فوت نہیں ہوتی جب تک دوسری نماز کا وقت نہیں آ جاتا، تو اس سے پتہ چلا دوسری نماز کا وقت آئے گا نماز فوت ہو جائے گی۔ اب یہ حدیث صاف صاف کہہ رہی ہے کہ ایک نماز کے وقت کے بعد دوسری نماز کا جب وقت آیا تو نماز فوت ہو گئی ہے۔ فوت ہو گئی ہے کہنے کے بعد پھر ایک نماز کو دوسرے وقت میں لے جانے کا راستہ نہیں ملتا ہمیں، سوائے اس کے کہ اگر جمع بین الصلاتین ہے تو اس کی شکل سوری جمع بین الصلاتین والی ہو، حقیقی جمع بین الصلاتین والی نہ ہو، کیونکہ حقیقی جمع بین الصلاتین میں ایک کا وقت ختم ہوگا اور دوسرے کا وقت آئے گا، اور اسی کو حضرت ابن عباس نے نماز کا فوت ہونا قرار دیا ہے۔ اخبر ابن عباس ان مجیء وقت الصلاۃ بعد الصلاۃ التي قبلها، کہ وقت نماز کے وقت کا آ جانا
اس نماز کے بعد جو اس سے پہلے گزری ہے، یعنی عصر کی نماز کا وقت آ جائے ظہر کی نماز کے وقت کے بعد، یہ فوت رہا تو ظہر کی نماز کو مثال کے طور پر اگر اس سے پہلے ظہر ہے تو اس کو فوت کرنے والی بات. وثبت بذلك انما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم من جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین، جو انہوں نے پیش کیے حضور علیہ السلام کو جمع کی نمازوں کا جمع کرنا، دو نمازوں کے درمیان جمع کرنا بیان کیا ہے. کان بخلاف صلاته وہ اس نماز کے خلاف تھا کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں پڑھا جائے، اس ترتیب کے بالکل خلاف. تو جس کی نفی ہو رہی ہے وہ جمع بین الصلاتین حقیقی ہے، اور جو ثابت ہو رہا ہے وہ جمع بین الصلاتین. اگلی روایت پڑھ لیں، اس تفسیر روایت کے اختتام پر کریں گے. روایت یہ ہے، کیا آواز کم ہے؟ یہ کسی نے پوچھا ہے آواز آ رہی ہے، تو آواز کم ہے کیا؟ آواز نہیں آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اگلی روایت ذرا سن لیجیے، پھر اس پر تفسیر اختتام. وقد قال ابو ہریرہ ایضا مثل ذلك، حضرت ابو ہریرہ نے بھی ایسے ہی فرمایا. کیا فرمایا؟ اور روایت کی سند کیا ہے؟ حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا قیس وشریک انہما سمع عثمان بن عبد الله بن موهب قال سئل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے سوال ہوا، مت تفریط فی الصلاۃ، نماز میں کوتاہی کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے نماز کے اندر کوتاہی؟ قال ان تؤخر حتى يجيء وقت الاخرى، نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. قالوا وقد دل ذلك ايضا، تو یہ جو حدیث ابھی پڑھی حضرت ابو ہریرہ کی، اس سے بھی واضح مطلب نکلا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آ جائے اور نماز پڑھی نہیں ہے تو نماز کو فوت کرنا سمجھا جا رہا ہے، نماز کے اندر کوتاہی سمجھی جا رہی ہے. تو جمع بین الصلاتین حقیقی کے قائل ہونے سے تو پھر تفرید کی گنجائش دینی ہے مسافر کو. قالوا وقد دل على ذلك ايضا ما قد روي عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبارت پوری پڑھ لیں پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں. قالوا وقد دل على ذلك، ہمارے فریق مخالف نے کہا کہ وقد دل على ذلك ايضا ما قد روي عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل عن مواقيت الصلاة، اسی چیز پر دلالت کر رہی ہے وہ بات جو مروی ہے رسول اللہ علیہ السلام سے، وہ حدیث شریف جو مروی ہے جب ان سے سوال ہوا نماز کے اوقات کے بارے میں. نماز کے اوقات کے بارے میں جب حضور سے مدینہ منورہ میں سوال ہوا تھا اور حضور نے 2 دن نماز پڑھائی تھی اور اس آدمی کو عملاً طریقہ بتایا تھا، تو پہلے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز تو پڑھی تھی زوال کے وقت، لیکن دوسرے دن جو پڑھی تھی وہ مثل اول پر پڑھی تھی، مثل اول پر. اور پہلے دن کل جو تھی عصر کی نماز بھی اسی مثل اول پر پڑھی تھی. تو کل کے دن ظہر کی زوال کے بعد پڑھی اور عصر کی نماز مثل اول پر پڑھی. آنے والے دوسرے دن میں جہاں مثل اول پر عصر کی نماز پڑھی تھی اسی جگہ ظہر کی نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ ایک وقت کی نماز کو دوسرے وقت میں لے جانا یہ تفرید ہے؟ یہاں تو خود نظر آ رہا ہے کہ ظہر کی نماز کو حضور علیہ السلام خود عصر کی نماز کے وقت میں لے گئے ہیں. کل عصر کی نماز جہاں پڑھائی تھی آج ظہر کی نماز وہاں پڑھائیے. تو ایک نماز کو دوسری نماز کے اندر لے جانے میں اگر تفرید ہوتی اور جمع بین الصلاتین حقیقی کی صورت جائز نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام خود ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ یہاں تو صاف نظر آ رہی ہے ان کی طرف سے ہم پر اشکال ہے. اس اشکال والی عبارت کو توجہ سے سنیں. وقد دل على ذلك ايضا ما قد روي عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل، جب ان سے سوال کیا ہوا عن مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے متعلق ہوا. فصلى العصر في اليوم الاول، کل کے دن عصر کی نماز پڑھی تھی. حين صار ظل كل شيء مثله، جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل کے برابر ہو گیا تھا. ثم صلى الظهر، پھر دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھی تھی. في اليوم الثاني، اگلے دن. في ذلك الوقت، اسی وقت میں. بعینہ، اسی وقت میں. کہ حين صار ظل كل شيء مثله. فدل ذلك انه وقت لهما جميعا، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو مثل اول کے بعد کا وقت ہے
ظہر کا بھی یہی وقت ہے، عصر کا بھی وقت یہی ہے، اور جب دونوں کا وقت ہے تو تفرید کا مسئلہ ختم ہو گیا اور جمع بین الصلاتین حقیقی کی شکل سامنے آ گئی۔ قیل لہم، اس کا جواب یہ دیتے ہیں ہم کہ ما فی ھذا حجۃ توجب ما ذکرتم، اس میں ایسی کوئی حجت نہیں ہے جو حجت لازم کرے تمہاری ذکر کردہ بات کو، تم جو نظریہ پیش کرتے ہو، تم جو ذکر کرتے ہو، اس کو ثابت کر دے ہماری وجہ۔ لأن ھذا قد يحتمل، اس کے اندر، اس حدیث کے اندر یہ توجیہ ہو سکتی ہے، حین صار ظل کل شیء مثلہ، کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ حضرت نے دوسرے دن ظہر کی نماز جب پڑھائی تھی، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے قریب قریب ہو گیا تھا۔ سارا واقعہ کے معنی میں نہیں ہے، واقع ہونے کے قریب ہونے کے معنی میں۔ اور عصر کی نماز کل جب پڑھی تھی، سارا ظل کل شیء مثلہ، اس کا معنی یہ ہے کہ چیز کا سایہ واقعی ایک مثل تک پہنچ گیا تھا۔ تو واقعی پہنچنا اس کا وقت اور ہے، پہنچنے کے قریب ہونا اس کا وقت اور ہے، اور جب وقت ہی وہ دونوں کا الگ الگ ہے تو پھر ہمارے اوپر یہ الزام ٹھیک نہیں ہے کہ دونوں حضور علیہ السلام نے ایک وقت میں نمازیں پڑھی ہیں۔ ظہر اور عصر کو اس وقت پڑھنا یہ تفریط بھی نہیں ہے، یہ تفویت یعنی فوت کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وقت دونوں کے لیے ہے، تو جمع بین الصلاتین حقیقی کی شکل سامنے آ گئی۔ تو اب دیکھتے ہیں قیل لہم ما فی ھذا، نہیں ہے اس روایت میں حجت، ایسی حجت توجب جو لازم کرے ما ذکرتم، اس چیز کو جو تم ذکر کر چکے ہو۔ وجہ لأن ھذا قد يحتمل، کہ یہ روایت احتمال رکھتی ہے، ان یکون ارید به، اس سے یہ مراد لیا گیا ہو کہ انہ صلی الظہر فی الیوم الثانی، کہ آپ علیہ السلام نے دوسرے دن ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور صورتحال یہ تھی فی قرب الوقت الذی صلی فیہ العصر فی الیوم الاول، کہ دوسرے دن جو نماز ظہر پڑھائی فی قرب الوقت، اس وقت کے قریب قریب میں پڑھائی، الذی صلی فیہ العصر، جس میں عصر کی نماز آپ نے پڑھائی تھی، فی الیوم الاول، گزشتہ دن عصر کی نماز جس وقت پڑھائی تھی، آج ظہر اس کے قریب قریب میں پڑھائی ہے۔ وقد ذکرنا ذلک والحجۃ فیہ، اس کو بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا اور اس بارے میں حجت بھی تفصیل سے بیان ہو گئی مواقیت الصلاۃ کے باب میں، یہ تفصیلات وہاں گزر گئی ہیں۔ والدلیل علی ذلک، پھر ہم نے جو یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز دوسرے دن مثل اول کے قریب قریب میں پڑھی ہے، اس پر دلیل ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ کہ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا الوقت فی ما بین ھذین الوقتین، کہ عصر کا وقت یہ جو مثل اول کے اوپر میں نے نماز پڑھائی ہے اس کے بعد سے لے کر، اور جو عصر کی نماز آخری وقت میں دوسرے دن پڑھائی ہے اس تک ہے، اس درمیان میں وقت ہے۔ اس درمیان کا ترجمہ یہ ہوا کہ یہ ظہر کی نماز کا وقت بالکل نہیں ہے، اور ظہر کی نماز پڑھا کر مثل اول پر، اور کل پڑھائی تھی زوال پر، اور فرمایا ان دونوں کے درمیان کا وقت اس نماز کا وقت ہے، تو درمیان کا وقت جب نماز کا وقت ہوا تو مثل اول کے بعد لے جانا ظہر کی نماز کو بالکل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وقت اس کے لیے حضور نے خود طے فرما دیے۔ والدلیل علی ذلک قوله علیہ السلام الوقت فیما بین ھذین الوقتین، وقت جو نماز کا ہے وہ ان دو وقتوں کے درمیان ہے، تو درمیان جب ہوا تو خارج نہیں ہو سکتا۔ فلو کان کما قال المخالف لنا، بس اگر بات وہ ہوتی جو ہمارے مخالف نے کہی ہے کہ نماز ظہر کا وقت مثل اول کے بعد تک پہنچ رہا ہے، فلما کان بینہما وقت، تو پھر یہ جو ما بینہما وقت ہے یہ الفاظ نہ ہوتی۔ اذا کان ما قبلہما وما بعدہما وقت، ما بینہما وقت رہے گا ہی نہیں، کیونکہ ما بعد بھی وقت ہوگا، ما قبل بھی وقت ہوگا، یعنی ظہر کی نماز کا وقت اس کے بعد بھی باقی رہے گا، اور عصر کی نماز کا وقت اس سے پہلے بھی موجود ہوگا، پھر تو سارا کے سارا وقت ہونا چاہیے کہ ظہر کی نماز کا وقت ظہر سے شروع ہوتا ہے اور عصر کے اختتام تک رہتا ہے، تو یوں کہنا چاہیے ما بینہما کا مطلب ختم، اور عصر کی نماز کبھی عصر کے وقت سے نہیں، پھر ظہر سے شروع ہو اور عصر کے آخر تک پہنچے، تو پھر وقت جو ہوگا اذا کان لما کان بینہما وقت، وہ درمیان والا وقت نہیں رہے گا جب وقت ما قبل بھی ہوگا اور ما بعد بھی ہوگا سارا کے سارا۔ ولم یکن ذلک دلیلا علی ان کل صلاۃ من تلک الصلوات منفردہ بوقت غیر وقت غیرها من سائر الصلاۃ، بوقت غیر وقت غیرها بوقت عبارت اس طرح ہے کہ فلم یکن ذلک دلیلا، یہ بات دلیل نہیں بن سکتی کہ ان کل صلاۃ من تلک الصلوات منفردہ، ان نمازوں میں سے ہر نماز جدا جدا ہوگی ایک وقت کے ساتھ، دوسرے نماز کے وقت کے بغیر، دیگر نمازوں سے ہٹ کر، یعنی کچھ نمازیں ایسی ہیں یہ جدا ہے، مستثنا ہے کہ اس کو اپنے وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، مثلا ظہر کی
عصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، فجر وغیرہ کے علاوہ دوسروں یعنی فجر کی نماز کو دوسرے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، عشاء کی نماز دوسرے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، مغرب کی نماز کو عصر کی نماز کو مغرب کے وقت تک نہیں لے جا سکتے، عشاء کی نماز فجر میں نہیں لے جا سکتے، فجر کو ظہر میں نہیں لے جا سکتے، لیکن ظہر کو عصر میں اور مغرب کو عشاء میں لے جا سکتے ہیں، یا عصر کو ظہر میں واپس لا سکتے یعنی پہلے لا سکتے ہیں، اور عشاء کو بھی پہلے ایسا کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی کوئی دلیل نہیں کہ ان کل صلاۃ من تلک الصلوات منفردہ، ان نمازوں میں سے ہر نماز جدا ہوگی، بوقت غیر وقت غیرہا، دوسرے نماز من سائر الصلوات دیگر نمازوں کی میں سے دوسرے کے وقت کے ساتھ، وحجۃ اخری، ایک اور حجت یہ دیتے ہیں کہ ان عبداللہ بن عباس و ابا ہریرہ قد روایا ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مواقیت الصلاۃ ثم قال ہما فی التفریط فی الصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی اس چیز کو نبی علیہ السلام سے مواقیت الصلاۃ کے باب میں، اور پھر فرمایا دونوں حضرات نے قالا یہ فرمایا ہما فی التفریط کہ یہ چیز جو ہے ایک نماز کو دوسرے وقت میں لے جانا تفریط فی الصلاۃ کے باب میں آتا ہے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا حتی یدخل وقت التی بعدہا، یہاں تک کہ اس نماز کا وقت داخل ہوا جو اس کے بعد آ رہی ہے نماز، فثبت بذلك ان وقت كل صلاة من الصلوات خلاف وقت الصلاة التي بعدها، ہر نماز کا وقت اس نماز کے خلاف ہوگا جو بعد میں آ رہی ہے۔ تو فہذا وجہ هذا الباب من طریق تصحیح معانی الآثار، احادیث کی تصحیح کے حوالے سے یہ شکل بن گئی۔ واما وجہ ذلك من طریق النظر، نظر کا طریق اختیار کرتے ہیں، فإنا قد رأيناهم اجمعوا، ہم نے سب کو دیکھا، سب کا اتفاق کہ فجر کی نماز کو دوسری نماز کے وقت میں نہیں لے جا سکتے۔ فجر کی نماز کا وقت تو یہ لکھا ہے کہ نیٹ کا مسئلہ ہے، تو ہمارے پاس تو تقریباً نیٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ، نظر کے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ، ہم نے سب بزرگوں کو دیکھا، سب کا اتفاق ہے کہ فجر کی نماز لا ينبغي أن تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه، نماز کو اپنے وقت سے، فجر کی نماز کو اپنے وقت سے مقدم کرنا اور مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن وقتها وقت لها، کہ اس کا جو اپنا وقت ہے وہ اسی کے لیے وقت ہے خاص، دون غیرها، دوسروں کے بغیر ہے، من الصلوات، نماز دوسری نمازوں کے بغیر، غیرها مبین ہے، من الصلوات بیان، دوسری نمازوں کے بغیر جو اوقات ہیں اپنے اپنے انہی میں اس کو پڑھا جاتا ہے، تو فجر کی نماز کا وقت فجر ہی کے دائرے تک محدود ہے، دوسری نماز کے وقت میں اس کو نہیں لے جا سکتے۔ اور نظر والا ذالک، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یکون کذالک سائر الصلوات، تمام نمازیں اسی طرح ہو، کل واحدۃ منہن منفردہ، جو وقت ہر نماز جدا ہو اپنے وقت کے لیے، اپنے وقت کے ساتھ خاص ہو، دون غیرہا، دوسرے کی نماز کے وقت میں نہ جائے، فلا ينبغي ان تؤخر عن وقتها ولا تقدم قبلہ، مؤخر کرنا بھی جائز نہیں ہے اور مقدم کرنا بھی جائز نہیں۔ اب اگر کسی نے استدلال میں یہ بات پیش کی، اشکال پیش کیا کہ عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کے مقام پر دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہے، وہاں تم کیوں دو نمازوں کو جمع کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بندگان خدا وہاں کا معاملہ جدا ہے، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ یہ میدان عرفات کے ساتھ خاص ہے جمع بین الصلاتین، اور مزدلفہ کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ بھی اس پر مطمئن ہو اور تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ عرفات کے میدان میں جس نے جمع بین الصلاتین نہیں کیا، اور مزدلفہ کے میدان میں مزدلفہ کے مقام پر بھی جس نے جمع بین الصلاتین نہیں کیا، ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھی، تم بھی کہو گے اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ اور دوسرا آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر حالت حضر میں، حالت اقامت میں جمع بین الصلاتین کر لیتا ہے، ظہر عصر میں یا مغرب عشاء میں، تم کہتے اس نے بھی ٹھیک نہیں کیا۔ تو یہ اس کا مطلب واضح ہوا کہ عرفات اور مزدلفہ کا حکم دیگر نمازوں سے مختلف ہے، یہاں جمع بین الصلاتین نہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں جمع بین الصلاتین کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو صرف سفر کا معاملہ جو ہے اس میں الجھن پیدا ہوگی، آپ کہتے ہو جمع بین الصلاتین ٹھیک ہے جیسے عرفات اور مزدلفہ میں، ہم کہتے ہو جیسے حضر میں درست نہیں ہے ویسے درست نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کے ارشادات بھی ہم نے پیش کیے، اور ہر نماز کا اپنا وقت ہے، تو مزدلفہ اور عرفات میں دیگر مسائل ہیں، وہی مزدلفہ والے دن
باہر کی دنیا میں جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے، صرف مزدلفہ کے اندر گنجائش ہے اور ضروری ہے۔ اسی طرح عرفات کے میدان والے دن باہر کی دنیا میں عرفات کے باہر جمع بین الصلاتین جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جگہ کے ساتھ خاص ہے اور اس دن کے ساتھ خاص۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی معطل یعنی دلیل پیش کرنے والے نے دلیل کو پیش کیا بالصلاۃ بعرفہ، عرفہ کی نماز کو لے کر، یا جمع مزدلفہ کی نماز کو لے کر، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ قیل له، سے کہا جائے گا قد رأیناہم اجمعوا ان الامام بعرفہ، کہ امام صاحب جب عرفے میں ہو اور لو صلی الظہر فی وقتها کما فی سائر الایام وصلی العصر فی وقتها کما فی سائر الایام، امام صاحب نے عرفات کے میدان میں ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جیسے عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے، اور عصر کی نماز کو اپنی وقت میں پڑھا جیسے عام دنوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے، وفعل مثل ذلك فی المغرب والعشاء، اور امام صاحب نے مغرب اور عشاء میں بھی اسی طرح کیا جو مزدلفہ کا مغرب و عشاء ہے۔ تو فصلی کل واحدۃ منہما، دونوں نمازیں اس نے اپنے اپنے وقت میں پڑھی جیسے نماز پڑھا کرتا ہے عام دنوں میں، یا جیسے نماز عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے۔ یصلی دونوں پڑھ سکتے۔ تو ایسے آدمی کو مسیئن گناہگار کہیں گے، مسیئن جس نے برا کیا۔ ولو فعل ذلك وهو مقیم، اور یہی امام صاحب حالت اقامت میں جمع بین الصلاتین کر لے کہ میں نے حج میں ایسا کیا تھا اب یہاں بھی کروں گا، یا او فعلہ وهو مسافر فی غیر عرفہ، اور یہی کام امام صاحب نے حالت مسافری میں کیا عرفات کے علاوہ، تو وجمع، اور جمع کیا، تو لم یکن مسیئا وهو مقیم او فعله وهو مسافر فی غیر عرفہ وجمع، عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ، تو لم یکن مسیئا ولو فعل ذلك، یہ کام کیا۔ کون سا کام کیا؟ فعل ذلك کا اشارہ اپنے اپنے وقت میں پڑھنے کی طرف ہے۔ ذالک اوپر جو عرفات میں اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھی ہے، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے، تو مسیئا گناہگار ہے۔ اور یہی کام ظہر کو ظہر کے وقت میں ایک آدمی پڑھے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھے، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں، حالت اقامت میں بھی گناہگار نہیں ہے، حالت مسافری میں بھی گناہگار نہیں ہے۔ جمع بین الصلاتین جو لوگ جائز سمجھتے ہیں ان کے ہاں ظہر کی نماز کو ظہر میں پڑھنے والا گناہگار نہیں ہے، اور عصر کو عصر میں پڑھنے والا گناہگار نہیں ہے، صرف بین الصلاتین جمع بین الصلاتین کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں تمہارے ہاں بھی یہ بات ہے کہ جمع بین الصلاتین کو سفر میں جائز سمجھنے کے باوجود بھی جو امام عرفہ ہے اور امام مزدلفہ ہے، وہ یہاں اگر جمع بین الصلاتین نہیں کرتا، نماز کو اپنے اپنی وقت میں پڑھتے، تم اسے گناہگار سمجھتے ہو، اور حالت سفر میں جمع بین الصلاتین نہیں کرتا تم گناہگار نہیں سمجھتے ہو، تم کہتے ہو ٹھیک ہے اچھا کیا اس نے۔ اگر جمع بین الصلاتین سفر میں جائز تھا اور حالت حضر میں تو کہتے ہو کہ یہی تھا اس لیے اس نے بالکل ٹھیک کیا، جمع بین الصلاتین کی تو گنجائش بھی نہیں تھی۔ تو پتہ چلا کہ عرفات اور غیر عرفہ کا فرق ہے۔ ولو فعل ذلك، اگر یہی کام اس امام نے کیا وہ مقیم ہو، یا یہی کام کا کیا معنی؟ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا، عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھا، مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں، ذالک کے اشارہ اس مذکور کی طرف ہے جو ابھی گزرا۔ او فعلہ وهو مسافر، یا یہی کام اس نے حالت سفر میں کیا لیکن عرفات میں بھی نہیں تھا، مزدلفہ میں بھی نہیں تھا، لم یکن مسیئا، یہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ فثبت بذالک، اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ ان عرفۃ وجمعہ، عرفہ اور مزدلفہ مخصوصتان، یہ دونوں مخصوص ہے بہذا الحکم، اس حکم کے ساتھ کہ وہاں جمع بین الصلاتین ضروری ہے، وان حکم ما سواہما فی ذلک بخلاف حکمہما، باقی علاقوں کا حکم مزدلفہ اور عرفات کے حکم کے علاوہ ہے۔ فثبت بما ذکرنا انما روینا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الجمع بین الصلاتین انہ تأخیر الاولی وتعجیل الآخرہ، ہماری مذکورہ تفصیلات سے یہ بات سامنے آ گئی جو حضور علیہ السلام سے ہم نے روایت کی جمع بین الصلاتین میں، کہ حضور علیہ السلام نے جمع بین الصلاتین کس طرح کیا تھا اور جمع بین الصلاتین کی شکل کیا ہے۔ انہ تاخیر الاولی، وہ ہے دراصل پہلی نماز کو مؤخر کرنا اور دوسری نماز کو مقدم کرنا۔ وکذلک کان اصحاب رسول اللہ، کہتے ہیں یہ نتیجہ جو ہم نے نکالا ہے، حضور کے صحابہ میں بھی یہی بات موجود تھی جو رسول اللہ علیہ السلام کے بعد گزرے ہیں، وہ بھی جمع بین الصلاتین اگر کرتے تھے تو یہی شکل تھی کہ پہلی نماز کو مؤخر کیا دوسری کو مقدم کیا۔ اس پر مثال پیش کر رہے ہیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن نعمان السقفی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو خيثمة عن عاصم بن الاحولي
عن ابی عثمان قال وفدت، ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وفدت انا وسعد بن مالک، میں اور سعد بن مالک ایک وفد میں گئے، ونحن نبادر للحج، وفد نہ مطلب ہم نکلے سفر کر رہے تھے اور حج کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے. وكنا نجمع بين الظهر والعصر، ظہر عصر کی نماز ہم اکٹھے پڑھتے تھے. کئی تھا نقدم من هذه ونؤخر من هذه، اس نماز کو ہم مؤخر کر لیتے اس کو مقدم کر لیتے، یعنی عصر کی نماز کی کو تقدیم کر لیتے، نقدم من هذه اس نماز سے ہم تقدیم کر لے، اس میں اختیار کر لیتے، اور اس نماز میں سے تاخیر. ونجمع بین المغرب والعشاء، نقدم من هذه ونؤخر من هذه اس نماز سے تقدیم اور اس سے تاخیر اختیار کر لیتے حتی قدمنا مکہ تک، کہ مکہ تک پہنچے. اگلی روایت فهد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنه عبد الله بن مسعود کا ساتھی ہوا حج میں، فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر، عصر کو مؤخر، ظہر کو مؤخر، عصر کو مقدم کرتے تھے، مغرب کو مؤخر، عشاء کو مقدم کیا کرتے تھے. ويسفر صلاة الغداة اور فجر کی نماز کو روشن کیا کرتے تھے. وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب، اس باب میں جتنا کچھ ہم نے بیان کیا ہے اور جو کچھ ہم نے راجح قرار دیا ہے، من کیفیت الجمع بین الصلاتین، جمع بین الصلاتین کی جو کیفیت ہے وہ ما ذهبنا إليه، جس کی طرف ہم گئے اس باب میں، جس کی طرف ہم گئے، تو ما جو ہے یہ مبین ہے، اس کی وضاحت من کیفیت الجمع بین الصلاتین ہے، جس کی طرف ہم گئے ہیں وہ ہے جمع بین الصلاتین کی کیفیت. تو وہ جو ساری کیفیت ہم نے یہاں بیان کی، حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے، امام محمد رحمہ اللہ کا قول. انشاءاللہ بات سمجھ آئی ہوگی، الجھن والی جگہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں.